السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان کے ان آخری دنوں میں جو خاص عبادت، جو بہت ہی اہم اور انسانوں کے حقوق والی جو عبادت ہے، وہ عبادت مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کے تقاضوں کو پورا کرنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جو مالدار لوگ، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ اپنے مال کے حق سے زیادہ وہ ادا کرتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہے، وہ ایسے دل کے مالک ہیں کہ اپنی ذات پر کم خرچ کرتے ہیں اور دوسروں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، اللہ کے گھروں پر، مدارس پر، مساجد پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں سامنے والے کو ویسا ہی سمجھتے ہیں. ہم جیسے کنجوس ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. کچھ لوگ اتنے کنجوس مکھی چوس رہتے ہیں کہ نہ رمضان نہ غیر رمضان، نہ غریب نہ مفلس، ان کو کسی کا کوئی خیال نہیں رہتا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہتا. وہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دولت مل جائے. دولت کے وہ پجاری ہوتے ہیں، دولت کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں. دوسرے اگر دیں تو یہ لیں گے، دینے والے نہیں. جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فری میں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے، اگرچہ کہ گوبر بھی دیا جا رہا ہو، تو فری پانے کی خواہش میں کیوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں کچھ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جس ایمان کے ساتھ متصف فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے جس ایمان کی دولت سے، اس ایمان کے ہوتے ہوئے ہمیں ایسی عادتوں کا رکھنا بالکل زیبا نہیں دیتا. دل کا بڑا رکھنا. میرے معزز ساتھیوں، آج کا جو سچویشن اس ملک کا ہے، ایسے سمے ہم لوگوں کو کثرت سے، مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری دولتوں سے نوازا ہے. مسلمانوں کے پاس خدمت کرنے کے لیے بہت سارے سینٹرز ہیں. سینٹرز کیسے سینٹرز؟ جیسے مسجد ایک سینٹر ہوا، مدرسہ سینٹر ہوا، مرکز یعنی جیسے اسلامی مراکز ہیں وہ سینٹر ہوئے، اور اسی طرح سے جو ہے درگاہ، خانقاہ، یہ سارے جو ہے اچھے کام کرنے کے سینٹر ہیں. یہاں ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. کتنے بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. آج ہم لوگوں نے وہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلانے کی جو ذمہ داری بھوکوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، مسکین اور قیدی، اور اسی طرح سے جو ہے یہ لوگ جو مجبور ہیں، یتیم ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کی جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں سونپی تھی، ہم نے کیا کی؟ آج سچویشن کیسا برا ملک کا. دیکھیے آج تک لوگ جو ہے صرف ہماری مسجدوں پہ پڑے تھے. اب درگاہ کے معاملے میں بھی کچھ ایسے ڈبیٹ چل رہے ہیں کہ مزار جہاد، لو جہاد ہو گیا، فلاں جہاد ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب مزار جہاد شروع کر دیے. قریب میں جو ہے بہت پرانے ایسے مزارات پر جو ہے کچھ شدت پسند لوگوں نے حملہ کیا، وہاں کے پرسکون ماحول میں خرابی پیدا کر دی. وہاں کے جو ہے ماشاء اللہ ہمارے مزارات کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر لوگ آتے ہیں عقیدت مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور ایسی جگہ کے جو آمدنیاں ہیں، جو پیسے ہیں، جہاں پر لوگ لاکھوں روپے کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان درگاہوں کے، ان مزاروں کے، ان سجاد یعنی کہ ان خانقاہوں کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی
کہ ملک کے حالات کی نزاکت کو سمجھ کر، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے ہمارے بڑے بڑے جو اللہ والے اس ملک میں زمین کے پیوند بنے ہوئے ہیں، جن کی مرہون منت آج ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت ملی ہے، ان لوگوں کے یہاں یہ عادت تھی کہ وہ مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر جو ہے لنگر خانے چلاتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر خانہ ہو، محبوب اصفہانی رحمہ اللہ کا لنگر خانہ ہو، اور اس ملک کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے جو لنگر خانے ہیں جو مشہور ہیں، جن کے یہاں لاکھوں لوگ اپنا پیٹ بھرتے تھے، بھوک مٹاتے تھے مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر، حالانکہ ان کے پاس دولت نہیں تھی، پراپرٹی نہیں تھی، جائیداد نہیں تھا، جو ان کے عقیدت مند جو دیتے تھے لا کر کے مطبخ میں، کچن میں اسی کو بنا دیا جاتا تھا، اسی کو کھلا دیا جاتا تھا۔ مگر آج ان کے نام لیوا لوگ، عقیدت کا نام دعویٰ کرنے والے لوگ، درگاہوں کے مجاور ہوں یا درگاہوں کے اور ذمہ داران ہوں، اگر وہ لوگ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سینٹر انہیں عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، دور دراز علاقوں کے لوگ جو ان مزاروں پر لا کر کے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز کے نام پر کے جو کچھ ڈالتے ہیں، ان پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس کی ایک خاص سوسائٹی بنا دی جاتی، ہمیشہ کھانے کا نظم وہاں کر دیا جاتا، اور اس کے ذریعے سے غریب ضرورت مند بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا جاتا۔ اگر شہر کے اندر کہیں پانی وغیرہ کی قلت ہے تو ان پیسوں کے ذریعے سے پانی کا انتظام کیا جاتا، یا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا، چاہے وہ کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، چاہے وہ ہندو بھائیوں کے علاقے میں ہو، مسلمان بھائیوں کے علاقے میں ہو، مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر جیسے ہمارے اللہ والوں نے بھارت واسیوں کی خدمت کر کے جیسے ولی بنے ہیں، انہی کی مزاروں پر چڑھائے جانے والے یہ پیسے، نظر کے نام پر، نیاز کے نام پر آنے والے ان پیسوں کو اگر صحیح جگہ پر استعمال کرتے تو ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی قدر و منزلت غیروں کے دلوں میں بھی برقرار رہتی۔ آج دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے، مزار جہاد کے نام سے جو ہے افواہیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مرکز کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، درگاہ کے نام پر اللہ نے سینٹرز دیے ہیں۔ ان سینٹروں میں رہ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس غریب کو کھلا رہے ہیں؟ والمؤلفۃ قلوب، جو اللہ نے قرآن میں جن پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کی جو اجازت ہے، اس میں سے ایک مؤلفۃ قلوب ہے، جن کے دل ایمان اور اسلام کے لیے نرم ہیں۔ اگر وہ اللہ والوں کے مزاروں پر آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی، اور کیونکہ یہ جو ولی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو ان کی عقیدت ان کے دلوں میں ہے، تو ظاہری بات ہے ایمان اور اسلام کی عقیدت اور محبت بھی ان کے دلوں میں ہوگی، تبھی تو وہ ان اللہ والوں کے مزاروں پہ آتے ہیں۔ تو یہ لوگ مؤلفۃ قلوب میں شریک ہوں گے، ان کے دل نرم ہیں موم کی طرح۔ اگر تھوڑی سی محنت ان پر کی جائے، تھوڑا سا پیسہ اگر ضرورت پر، ان کے ضرورتوں پر، ان کی حاجتوں پر، ان کی مجبوریوں پر، ان کی تکلیفوں پر، ان کے دکھوں پر، ضرورت پڑنے پر تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر دیا تو ان کے دل موم کی طرح نرم رہتے ہیں، بآسانی کے ساتھ وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے والے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسجد والے مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، خانقاہ والے خانقاہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور درگاہ والے درگاہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے جو دینی درسگاہیں، دینی ادارے، دینی سینٹرز جن کا نام اسلامی سینٹرز ہیں، ان سینٹروں میں رہ کر کے ہم لوگوں نے عبادتوں کو ایسے مخصوص کر دیا کہ غیروں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں رہی۔ چھوٹے سے پیسے آپ نے کسی پہ خرچ کی تو اس کا پورا خاندان مسلمان ہو جائے گا۔ بتاؤں میں آپ کو ایک واقعہ تلنگانہ کا، ایک حاملہ بچی، ایک حاملہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور وہ علاج کے لیے، ایمرجنسی علاج کے لیے اپنے شہر میں آئی ہوئی بس چڑھ گئی اپنے شوہر کے ساتھ، حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، پریشانی کے عالم میں بس چڑھ گئی جلدی بازی میں۔ اس کے ساتھ اس کا غریب شوہر، کسان فارمر شوہر تھا، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر کے سوار ہو گیا بس میں۔ اور جب بس تھوڑا آگے چلے گئی تو کنڈکٹر جب ٹکٹ لینے کے لیے ان کے قریب میں آیا، اور اس کے بعد کنڈکٹر نے ان سے ٹکٹ کے پیسے طلب کیے، تو اتفاق سے اس بیچارے کے جیب میں سوائے 20 روپے کے نوٹ کے کچھ نہیں تھے، اور اس نے وہ 20 روپے اٹھا کے دے دی۔ عجیب اتفاق تھا اللہ کا کہ وہ 20 روپے کا نوٹ تھوڑا پھٹا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد واپس کرتے ہوئے کہا کہ صاحب یہ نوٹ نہیں چلتی، آپ دوسری دیجیے۔ اتفاق سے اس بھائی کے پاس اس کے سوا دوسری نوٹ نہیں تھی، تو ایسے میں اس کنڈکٹر نے وزل ماری اور بس کو ٹھہرا کر کے کہا کہ صاحب تم اتر جاؤ، اگر پیسے نہیں ہیں تو۔ حاملہ عورت ایک طرف ہے، درد ذا سے پریشان ہو رہی ہے،
حیرانی کے عالم میں ہیں۔ وہاں پر ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا مسلمان، اس نے جو ہے کنڈکٹر سے کہا کہ ان کے ٹکٹ کے پیسے آپ لے لیجئے، انہیں آنے دیجئے۔ اس کے بعد وقت آیا چلا گیا میرے معزز ساتھیوں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ڈیلیوری ہو گئی۔ ڈیلیوری ہونے کے بعد آرام سے، امن سے، سلامتی سے، بغیر کسی نقصان کے ڈیلیوری ہو جانے بعد اس کے شوہر نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کہ دیکھو ہم جس بس میں سوار تھے، ہمارے گاؤں والے بھی اس میں سوار تھے اور کچھ جانے پہچانے بھی لوگ تھے، ان لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے بھی ہمارے اس حالت کو دیکھ کر ترس نہیں کھایا اور نہ ہی ہمیں ٹکٹ کے پیسے دینے کی کوشش کی۔ ایک انجان آدمی جو مسلمان تھا، نہ ہم نے اسے کبھی دیکھا نہ اس نے ہمیں کبھی دیکھا تھا، مگر اس بندے نے ہمارے ٹکٹ کے پیسے ادا کیے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم اس کے مذہب کو قبول کریں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اس ماں نے، اس بہن نے اس وقت میں اپنے شوہر سے کہا، ارے تو ابھی بھی سوچ رہا ہے ان کے مذہب قبول کرنے کے لیے؟ میں نے تو اسی وقت ان کا کلمہ پڑھ لی تھی جس وقت اس نے مجھے ٹکٹ کے پیسوں کا انتظام کیا تھا۔ تو آپ کے 20 روپئے سے ایک خاندان مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مال کو صحیح اور درست جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔